بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محمد، جب تجھے فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے متعلق صحیح طور پر معلوم ہو سکے کہ اس کا طریقہ عبادت کیا تھا، اس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے اور اس کی عبادتوں کی نوعیت کیا تھی۔ گزشتہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جن کے حالات تورات میں مذکور ہیں، ان کی زندگی کا یہ باب صحائف بنی اسرائیل سے قطعاً مفقود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب کہ ان مذاہب کے پیرووں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس قدر بے اعتنائی برتی ہے کہ یہ ضروری امور بھی جن پر دین و شریعت کا دار و مدار ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکے، پیروان اسلام کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے اول سے آخر تک اپنے پیغمبر کے اوقات عبادت، اس کے طریقے، اس کے انواع، اس کی کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزیات کو محفوظ رکھا ہے۔ دعا اور نماز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر مہینوں قیام اور مراقبہ کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا، لیکن چونکہ کفار قریش کا ڈر تھا اس لیے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کا وقت جب آتا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ابو طالب آ نکلے، انہوں نے دیکھا تو پوچھا، بھتیجے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے حرم ہی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤسائے قریش بیٹھے تمسخر اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت لاتا اور محمد جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق یہ فرض عقبہ نے انجام دیا۔ نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہر سے قرأت فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض اشقیاء نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آئیں۔ ایک دفعہ ایک شکی نے گلے میں پھانسی ڈال دی، لیکن بائیں ہما مزاحمت لذت شناس سے یاد الہی اپنے فرض سے باز نہیں آتا تھا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس عبادت شبانہ کے متعلق بعض صحابہ سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہتے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہو جاتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے، غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے اور 13 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت 9 رکعت کی ہے۔ محدثین نے ان سب میں تطبیق دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان طریقوں میں سے ایک طریقے سے نماز ادا کرتے تھے۔ ہر راوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ عام طور پر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل وہی تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی عبادت شبانہ کے عنوان میں گزر چکا ہے۔ فرائض پنجگانہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم سنن و نوافل کی 29 رکعتیں روزانہ معمولاً ادا کرتے تھے۔ 2 صبح، 4 چاشت، 6 ظہر، 6 عصر، 4 پہلے اور 2 بعد نماز، حسب روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، 2 مغرب، 6 عشاء، 13 تہجد و وتر۔ ان کے علاوہ صلاۃ الاوابین، سنت تحیۃ المسجد وغیرہ الگ تھیں۔ تمام سنن میں سب سے زیادہ صبح کی 2 رکعتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے پابند تھے۔ کسی وقت کی سنت خلاف معمول اگر چھوٹ جاتی تو اس کی قضا پڑتے، حالانکہ اصل شریعت کی روح سے اس کی ضرورت عام امت کے لیے نہیں۔ ایسا واقعہ ہجر میں صرف ایک ہی دفعہ پیش آیا ہے۔ ظہر و عصر کے درمیان ایک وفد خدمت اقدس میں باریاب ہوا
جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کے بعد کی 2 رکعت نہ پڑھ سکے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ چونکہ یہ نماز بالکل خلاف معمول تھی، اس لیے ازواج مطہرات نے استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، عام امت کے لیے ایک نماز کی قضا ایک دفعہ کافی ہے، لیکن چونکہ آپ جس چیز کو شروع کرتے تھے پھر اس کو ترک کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ نے اس قضا کو تمام عمر ادا کیا۔ رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کے لیے سب سے زیادہ ذوق افزا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ فیاض تو تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبریل علیہ السلام قرآن سنانے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی کی کوئی حد نہ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی ہوا سے بھی آگے نکل جاتی۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اور زیادہ عبادت گزار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ رات بھر بیدار رہتے تھے، ازدواج سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اہل بیت کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ اس اخیر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی ہمہ وقت مسجد میں بیٹھ کر یاد الہی اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نماز عشاء کے بعد تھا۔ روزانہ سورتوں کی تعداد مقرر تھی، اسی تعداد کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ رمضان میں کہتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے پہر بیدار ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، رات کے سناٹے میں تارے جھلملا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیتیں پڑھیں۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقائک الحق وجنت حق ونار الحق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت واخرت واسررت واعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ خداوند تیری حمد ہو، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیری حمد ہو، تو آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا پروردگار ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تجھے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ خداوند میں نے تیرے ہی آستانے پر سر جھکایا ہے، تجھی پر ایمان لایا ہوں، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، تیرے ہی زور سے جھگڑتا ہوں، تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں، تو میرا اگلا اور پچھلا، کھلا اور چھپا ہر گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی میرا مسجود ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ کبھی گھر کے لوگ جب سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بستر سے اٹھتے اور دعا و مناجات الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ پیشانی اقدس خاک پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود دعا میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اپنے شبے پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس عالم میں۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر آپ تنہا قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور دعا و زاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گئیں تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا مانگی۔ دعا اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز سنائی دیتی کہ دفتن سپیدہ صبح نمودار ہوتا۔ آپ بیدار ہوتے، صبح کی سنت ادا کر کے مسجد کو تشریف لے جاتے اور اس وقت یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی خلقی نورا ومن امام نورا واجعل من فوق نورا وتحت نورا وآتنی نورا۔ صحیح مسلم باب الدعا فی صلاۃ اللیل۔
خدایا میرے دل میں نور پیدا کر اور میری زبان میں اور میری قوت سامعہ میں نور پیدا کر، آنکھوں میں نور پیدا کر اور میرے پیچھے اور میرے آگے نور پیدا کر، میرے اوپر اور میرے نیچے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا کر۔ ارکان نماز میں سب سے زیادہ کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے۔ جو چیز نماز کی حضوری میں خلل ڈالتی تھی اس سے احتجاج فرماتے تھے۔ ایک دفعہ چادر اوڑھ کر نماز عطا فرمائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے۔ نماز میں اتفاق سے حاشیوں پر نظر پڑ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ لے جا کر فلاں شخص یعنی ابو جہم کو دے آؤ اور اس سے اب انجانی مانگ لاؤ۔ حاشیوں نے نماز کی حضوری میں خلل ڈالا۔ ایک دفعہ دروازے پر منقش پردہ پڑا ہوا تھا، نماز میں اس پر نگاہ پڑی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، اس کے نقش و نگار حضور قلب میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ روزہ۔ انبیاء اور داعیان مذہب نے تکمیل روحانیت کے لیے تقلیل غذا بلکہ ترک غذا روزہ کو اسباب ضروری میں شمار کیا ہے۔ ہندوستان کے ریاضت کش اور مرتاض داعیان مذاہب تو اس راہ میں حد افراط سے بھی آگے نکل گئے ہیں، لیکن داعی اسلام کا طرز عمل اس باب میں افراط و تفریط کے بیچ میں ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معمولاً اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر کئی مہینوں تک روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینہ آ کر اس معمول میں فرق آ گیا۔ مدینہ میں یہود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رکھا، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ نفل رہ گیا۔ رمضان کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں رکھا، صرف ایک شعبان مستثنیٰ ہے، اس میں قریب پورے مہینے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے رہتے۔ اسی طرح سال میں 2 مہینے شعبان اور رمضان تو پورے روزوں میں گزارتے تھے۔ سال کے بقیہ مہینوں میں یہ کیفیت رہتی تھی کہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ نہ توڑیں گے، پھر روزہ توڑ دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ مہینے کے نصف اول میں، جن کو ایام بیض کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزوں سے رہتے تھے۔ مہینہ میں 3 دن، 2 دوشنبہ اور 1 جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولاً روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعے کا روزہ بھی معمولات میں سے تھا۔ اس کے علاوہ محرم کے 10 دن یکم سے عاشورہ تک اور شوال کے آغاز میں 6 دن دوسری اور 7ویں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں میں گزارتے تھے۔ اتفاقی روزے ان کے علاوہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی گھر میں تشریف لا کر پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو آج میں روزے سے ہوں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی متواتر کئی دن تک ایک روزہ رکھتے تھے، بیچ میں مطلق افطار نہیں کرتے تھے یا برائے نام کچھ کھا لیتے تھے۔ لیکن جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرنی چاہی تو آپ نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں نے اس ممانعت کو صرف اس معنی پر محمول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکماً نہیں بلکہ شفقت سے منع فرماتے ہیں، اس لیے اس ممانعت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی اس قسم کے روزے رکھنے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو 2 دن متصل روزہ رکھا، تیسرے دن اتفاق سے چاند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے دن تک افطار نہ کرتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو جاتا رہتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر حضور کیوں کئی دن تک افطار نہیں کرتے؟ ارشاد ہوا، تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھ کو تو ایک کھلانے والا ہے جو کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں شب بسر کرتا ہوں تو میرا خدا مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی مذہبی سختیوں کو ناپسند فرماتے تھے اور عام طور پر خود بھی ان چیزوں سے احتجاج کرتے تھے۔ تفصیلی واقعات آگے آتے ہیں۔ زکوٰۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے پہلے بھی بہت کچھ خیرات اور مبررات کیا کرتے تھے، جیسا کہ آغاز اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شہادت دی ہے۔ اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی چیز نقد اپنے پاس رہنے نہیں دیتے تھے۔
جو کچھ آتا مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، لیکن بائیہما زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس سے بعض فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے دو مفہوم ہیں، ایک مطلق صدقہ و خیرات، اور اس باب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، دوسرا یہ کہ سونے چاندی یا جانور وغیرہ کی مخصوص مقدار و تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو اور سال بھر تک مالک کے قبضے میں رہی ہو، ایک خاص شرعی رقم ادا کی جائے۔ یہ مصطلح زکوٰۃ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ کاشانہ نبوت میں کوئی قابل زکوٰۃ چیز سال بھر تک تو کیا رہتی، یہ بھی پسند خاطر نہ تھا کہ شب گزر جائے اور مال و دولت کا کوئی نشان گھر کے اندر رہ جائے۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ شام تک ختم نہ ہو سکی۔ آپ نے رات بھر مسجد میں آرام فرمایا اور کاشانہ اقدس میں اس وقت تک قدم نہیں رکھا جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ اطلاع نہ دی کہ یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو سبق دوش کیا۔ حج۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر حج کیے، ان کی صحیح تعداد متعین نہیں کی جا سکتی۔ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ چونکہ قریش معمولاً ہر سال حج کیا کرتے تھے، اس لیے قرینہ غالب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال حج ادا کرتے ہوں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قیام مکہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حج کیے تھے، اور ابن ماجہ اور حاکم میں ہے کہ 3 حج کیے تھے، لیکن یہ سب روایتیں مرسل ہیں۔ مدینہ کے زمانہ قیام میں متفقہ ثابت ہے کہ صرف ایک حج سن 10 ہجری میں کیا، یہ وہی حجۃ الوداع ہے جس کا ذکر بتفصیل پہلے گزر چکا ہے۔ حج کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے بھی ادا کیے ہیں۔ ہجرت کے بعد 4 عمرے ثابت ہیں، ایک عمرہ ذی القعدہ کے مہینے میں، ایک حدیبیہ کے سال، ایک غزوہ حنین کے بعد، اور چوتھا حجۃ الوداع کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے عمرے کے سوا باقی تمام عمرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 4 عمرے، ان میں سے ایک ماہ رجب میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کہا، خدا عبد الرحمن حضرت ابن عمر کی کنیت پر رحم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ شریک نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ سال حدیبیہ میں سب سے پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو کفار قریش نے قدم قدم پر روکنے کی کوشش کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی مدافعت میں آپ سے بچھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی زیارت کا یہ ذوق و شوق تھا کہ اپنے ہمراہیوں کا انتظار کیے بغیر بے خطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخر جانثاروں نے ابو قتادہ انصاری کو بھیجا کہ وہ جا کر ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور یہ درخواست کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توقف فرمائیں، ہمیں یہ ڈر ہے کہ دشمن کہیں ہمارے اور آپ کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ دوام ذکر الہی۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کا یہ وصف خاص بیان کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران، جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو اشغال دنیاوی خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے، سورہ نور۔ اور قرآن کا مبلغ ان اوصاف کا خود بہترین مظہر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ اور ہر لحظہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح و تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں زبان و دل ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ اسی بنا پر احادیث میں مختلف اوقات و حالات کے لیے کثرت سے ادعیہ ماثورہ منقول ہیں۔ اخیر زندگی میں جب سورہ اذا جاء اتری، جس میں تحمید و تسبیح کا حکم ہے، تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تسبیح و تحلیل جاری رہتی تھی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے گنا تو ایک ایک نشست میں 100 دفعہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے۔ سفر اور کوچ کی بے اطمینانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد الہی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا کرتے تھے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں۔ سواری کا جانور جدھر چل رہا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی منہ کیے نماز کی نیت کر لیتے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے۔ ذوق و شوق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رضی اللہ عنہم کی محفل میں یا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے حجرے میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتاً اذان کی آواز آتی، آپ کھڑے ہوتے۔ رات کا ایک معتدل حصہ گوش شب بیداری میں گزرتا تھا، تاہم صبح کے وقت ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے۔ شب کے وقت جس ذوق و شوق اور وجد کی حالت میں نماز پڑھتے، اس کا نقشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ کبھی پوری رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، قرآن کی سب سے بڑی صورتیں پڑھتے۔ جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے، کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعا مانگتے۔ قرأت اتنی زور سے فرماتے کہ دور دور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے۔ کبھی کبھی کوئی ایسی آیت آ جاتی کہ آپ اس کے ذوق و شوق میں محو ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نماز میں یہ آیت پڑھی، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اثر ہوا کہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہ گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خالد جہنی ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ آج شب میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھوں گا، غالباً یہ کسی سفر کا واقعہ ہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے 2 رکعتیں معمولی ادا کیں، پھر 2 رکعتیں بہت ہی لمبی اور بڑی دیر تک پڑھیں، پھر 2 رکعتیں کر کے 8 رکعتیں بتدریج چھوٹی چھوٹی پڑھیں اور سب کے آخر میں وتر ادا کیا۔ خباب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صبح تک مصروف رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شب مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، قرآن کی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ میں سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن آپ ان کو پڑھ کر اور آگے بڑھے۔ میں نے دل میں کہا شاید پوری صورت آپ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جب یہ صورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً ہی سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یہ بھی ختم ہو چکی تو سورہ نساء شروع کی۔ یہ تینوں صورتیں مل کر 5.25 پاروں کے برابر ہیں۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے آپ قرأت کر رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق بیچ بیچ میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع میں قیام ہی کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر تک کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر تاخیر فرمائی۔ میدان جنگ میں یاد الہی، عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیں برسر پیکار ہوتیں، تیر و سنان اور تیغ و خنجر کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتیں اور ہر طرف سے شور و دار و گیر برپا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خشوع و خضوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا و زاری اور ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ سپاہی شجاعت کے فخر و غرور سے پیشانیوں پر بل ڈالے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہوتے، لیکن خود سپہ سالار کی پیشانی زمین نیاز ہوتی۔ بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک، تمام بڑے بڑے معرکوں میں آپ کی یہی کیفیت تھی۔ معرکہ ہائے جنگ میں سپہ سالاروں کو اپنے بہادر سپاہیوں کی قوت پر ناز ہوتا ہے، لیکن اسلام کے قائد اعظم کو صرف خدائے ذوالجلال کی قوت پر ناز تھا۔ عالم اسباب کے لحاظ سے گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق ہر میدان میں اپنی فوجیں مرتب کیں، لیکن اصلی اعتماد اور بھروسہ اسباب کائنات سے ماوراء قادر مطلق کی ذات پر تھا۔ بدر سے 2 صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ہم کو کافروں نے اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم جنگ میں شرکت نہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ بدر کا میدان خون سے لالہ زار ہو رہا ہے اور آپ خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ ایزدی میں عرض کر رہے ہیں کہ
خدایا اپنا وعدہ نصرت پورا کر۔ محویت اور بے خودی میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی۔ کبھی سجدے میں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں خدایا اگر آج یہ چند نفوس مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دفعہ میدان جنگ سے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ہر دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقدس پیشانی خاک پر ہے۔ غزوہ احد کے خاتمے پر ابو سفیان مسرت سے حبل کی جے پکارتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل شکستگی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ اعلی و اجل، خدا ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں، خدا بڑا اور بلند ہے۔ غزوہ احزاب میں آپ خود اپنے دست مبارک سے خندق کھودنے میں مصروف ہیں اور لب مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فتبارک فی الانصار والمہاجرہ، خدایا بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے، انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ دشمن اس شدت سے حملے پر حملہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا اور یہ محاصرہ 20-22 دن تک قائم رہا، لیکن اس مدت میں صرف 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 وقت کی نمازیں قضا ہوئیں۔ ایک دن عصر کے وقت دشمنوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ مل سکی، آخر عصر کا وقت ختم ہو گیا، آپ کو سخت رنج ہوا، حملہ رکنے پر سب سے پہلے باجماعت نماز ادا کی۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر، خیبر ویران ہو چکا۔ عمارتیں نظر آئیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد کیا کہ ٹھہر جاؤ، اور پھر یہ دعا مانگی اے اللہ ہم تجھ سے اس آبادی کی اور اس آبادی والوں کی، اس آبادی کی چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے تیری پناہ کے طلبگار ہیں۔ حنین کے معرکے میں 12,000 فوج آپ کے ساتھ تھی، لیکن اول ہی حملے میں اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس فوج کا سالار اگر انہی آدمیوں کے بھروسے پر میدان جنگ میں اترتا تو شاید وہ سب سے پہلے بھاگ کر اپنی جان بچاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قوت پر اعتماد تھا، آپ اس کو اس تنہائی میں بھی اسی طرح ناصر و مددگار سمجھتے تھے جس طرح فوج و لشکر کے ساتھ۔ عین اس وقت جب 10,000 قدر انداز تیروں کا میم برساتے ہوئے سیلاب کی طرح بڑھتے چلے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں چند جانثاروں کے سوا کوئی اور باقی نہیں رہا تھا، آپ سواری سے اترے اور فرمایا میں خدا کا بندہ اور پیغمبر ہوں، پھر بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو کر نصرت موعودہ کی درخواست کی، دفتن ہوا کا رخ پلٹ گیا اور نسیم فتح علم اسلام کو لہرانے لگی۔ 10,000 دشمن کی بے پناہ تیروں کو یک و تنہا مناجات و زاری کی سپر پر روکنے کی جرت پیغمبروں کے سوا اور کس سے ظاہر ہو سکتی ہے؟ اس مرکہ کا سب سے مؤثر منظر غزوہ بنی مستلق میں نظر آتا ہے۔ سامنے دشمن پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں اور غفلت کے منظر ہیں کہ دفتن نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آپ امام بن کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت مقتدی ہو کر نماز میں مصروف ہو جاتی ہے اور دوسری دشمنوں کا سامنا روک لیتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک موقع پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پاس اسفان میں خیمہ زن تھے۔ قریش کے مشہور جنرل خالد بن ولید آس پاس کی پہاڑیوں میں دشمنوں کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوئے موقع کی طاق میں تھے۔ آخر قریش کی یہ رائے قرار پائی کہ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو عین اس وقت ان پر بے خبری میں حملہ کیا جائے۔ خداوند کارساز کی بارگاہ میں قصر صلاۃ کی ایک عمدہ تقریب پیدا ہو گئی، چنانچہ قصر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ عصر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دشمن اپنی فوج کا پرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ صحابہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، ایک حصے نے آپ کے پیچھے آ کے نماز کی صفیں قائم کر لیں اور دوسرا حصہ دشمنوں کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بتدریج دشمنوں کے مقابل آ گئی اور دوسری ترتیب کے ساتھ پیچھے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں جا ملی۔ یہ تمام تبدیلیاں مقتدیوں کی صفوں میں ہو رہی ہیں، لیکن خود سپہ سالار خون آشام تلواروں کے سائے میں تمام خطرات سے بے پرواہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ اس حکم الہی کی کہاں تک تعمیل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ انفال۔ مسلمانوں جب کسی گروہ سے مدبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور بار بار خدا کا نام لیتے جاؤ، تم کامیاب ہوگے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں جب کسی ٹیکرے پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے۔
خشیت الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، افضل رسول تھے، محبوب خاص تھے، تاہم خشیت الہی کا یہ اثر تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کو گئے۔ لاش دھری تھی، ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا، خدا گواہ ہے کہ خدا نے تجھ کو نوازا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو کیوں کر معلوم ہوا؟ بولی، خدا نے ان کو نہیں نوازا تو اور کس کو نوازا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، مجھ کو بھی ان کی نسبت بھلائی کی توقع ہے، لیکن میں پیغمبر ہو کر بھی یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جب کبھی زور سے ہوا چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہم جاتے، کسی ضروری کام میں ہوتے، اس کو چھوڑ کر قبلہ رخ ہو جاتے اور فرماتے، خدایا تیری بھیجی ہوئی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب مطلع صاف ہو جاتا یا پانی برس جاتا تو مسرور ہوتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے۔ ایک دن اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مضطرب ہو جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا، عائشہ، تجھے کیا معلوم کہ قوم ہود کا واقعہ نہ پیش آئے جس نے بادل دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے والا ہے، حالانکہ وہ عذاب الہی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے بال پکنے لگے۔ فرمایا، مجھے سورہ ہود و واقعہ اور مرسلات اور عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت وغیرہ کے واقعات مذکور ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب 2 ثلث شب گزر چکتی، بآواز یہ الفاظ عطا فرماتے، لوگو خدا کو یاد کرو، زلزلہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے آنے والا آ رہا ہے، موت اپنے سامان کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنے سامان کے ساتھ آ پہنچی۔ فرمایا کرتے تھے، لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم کو ہنسی کم اور رونا زیادہ آتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مؤثر طرز سے خطبے میں فرمایا، اے معاشر قریش، اپنی آپ خبر لو، میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ، رسول خدا کی پھوپھی، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ ایک دفعہ اعراب بادیہ کا مسجد نبوی میں اتنا ہجوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسنے کے قریب ہو گئے۔ مہاجرین نے اٹھ کر لوگوں کو ہٹایا۔ آپ نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے اور تقاضائے بشریٰ سے بددعا زبان سے نکل گئی۔ فوراً قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی، خدایا، میں ایک انسان ہوں، اگر تیرے کسی بندے کو مجھ سے تکلیف پہنچے تو مجھے سزا نہ دینا۔ گریہ و بکا۔ خشیت الہی کی وجہ سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہوتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ، تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ اکثر نماز میں رقت طاری ہوتی اور آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک دفعہ جب سورج گرہن پڑا تو نماز کسوف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی سانسیں بھرتے اور فرماتے تھے، خدایا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو لوگوں پر میرے ہوتے عذاب نہیں نازل کرے گا۔ عبداللہ بن شجر رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ نماز میں مشغول ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو، اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ ایک دفعہ کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راہ میں ایک پڑاؤ ملا، کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک عورت بیٹھی چولہا سلگا رہی تھی، پاس ہی اس کا لڑکا تھا۔ آگ خوب روشن ہو گئی اور بھڑک گئی تو وہ بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بولی، آپ رسول اللہ ہیں؟ ارشاد ہوا، ہاں بے شک۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ایک ماں اپنے بچے پر جس قدر مہربان ہے، خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔
اس نے کہا تو ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا خدا اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکش اور متمرد ہے، خدا سے سرکشی کرتا ہے اور اس کو ایک نہیں کہتا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، ان میں سے جس نے میری پیروی کی وہی میری جماعت میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہم امتی امتی فرماتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔